فبأي آلاء ربكما تكذبان ایک بات ہے، جنت کے کانٹیکس میں کہنا فبأي آلاء ربكما تكذبان وہ دوسری بات ہو گئی، وہ پہلی والی بات کی طرح نہیں ہے، وہ دو مختلف آڈینس سے ایک بات کہی جا رہی ہے، اور دونوں کی حقیقت کچھ اور ہے، دونوں کا سیاق کچھ اور ہے. اب یہ ہے نا فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ کہنے کے بجائے کہ تکذیب نہ کرو یا شکر کرو یا اعتراف کرو، رائٹ، یہ کہنے کے بجائے اچھا اور بھی تم یہی حرکتیں کرتے رہو گے، انہی اعلیٰ کی تم اور کون سی اعلیٰ کی تکذیب کرو گے اس کے علاوہ. اس میں دو باتیں ہیں کنایتاً جو کہی جا رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں تھا، جو اب یہ اتنا کفر کافی نہیں، اور بھی کرنا ہے تمہیں، اتنا کچھ انکار کر لیا اب اور بھی کرو گے، اس سے بھی آگے جاؤ گے. تو یعنی اس لسٹ کے بعد یہاں تک کہ یہی کافی ہونا چاہیے تھا، اب بہت ہو گئی تمہاری حرکتیں، بہت ہو گیا تمہارا انکار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. استاد، اس سے پچھلے سیشنز میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہم نے کیا، اس کے بارے میں پڑھا. تو اب جو فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس میں جو لفظ اعلیٰ ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا، کیونکہ بہت زیادہ تر یہ فیور کے لفظ میں یوز ہوتا ہے، یہ بھی نعمت کے اس میں یوز ہوتا ہے میننگ میں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس لفظ کے بارے میں اس کی کیا میننگ بنتی ہے یہاں پہ؟ آئی تھنک اس لفظ کا معنی نعمت ہو سکتا ہے، لیکن جیسے فراہی صاحب نے رحمہ اللہ، حمید الدین فراہی نے اس لفظ پر کافی تبصرہ کیا. اس کے جسم میں بھی الیا سے تعلق ہے اس کا، اعلیٰ کا. اور الیا اصل میں کہتے تھے عربی میں جو یہاں کا جوائنٹ ہے، تھم کا جوائنٹ ہے ہمارا، اور جو ایڑی کا جو اینکل ہمارا مسل ہے، اس کے بارے میں الیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہ دونوں بہت اہم ہیں، کیونکہ باقی تمام اسپیشیز کے برعکس ہم ان کی وجہ سے لکھ سکتے ہیں، اسکرو کر سکتے ہیں، ٹائٹ کر سکتے ہیں، ہم سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں. اشارہ شاید اس لفظ میں اس کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ کمالات ایسے ہیں جو کسی اور کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتے، ایسے کام جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اور ایسے عجائب الخلق، آئی تھنک اس طرح سے فراہی صاحب نے اس کی تعریف کی تھی، ایسی چیزیں جو اللہ نے خلق کی ہیں اور ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں جو بہت ہی عجیب و غریب ہیں، جو شاکنگ ہیں. تو اس لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر پیچھے کی آیات کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ بیسکلی اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ نہ صرف ہم ان چیزوں کے ناشکرے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں یہ غور نہیں کرتے کہ یہ بہت ہی عجیب اور ان یوزول قسم کی چیزیں ہیں جن کا ذکر ہوا ہے. یعنی کہ یہ چیزیں کوئی، کیونکہ آپ دیکھیں، اگر آپ کسی کو ایک جیل کے سیل میں ڈال دیں، کسی عورت کو، اور اس کا بچہ وہیں پہ پیدا ہوا اور وہ کبھی جیل سے باہر نہیں گیا اور اس نے کھڑکی تک نہیں دیکھی زندگی میں، اور وہ اب 15 سال کی عمر کا ہو گیا اور اس کو پہلی دفعہ باہر لے جا رہے ہیں، وہ سورج دیکھتا ہے، وہ پاگل ہو جائے گا، یہ کیا چیز ہے، اور رات ہوگی تو یہ کہاں چلا گیا، کیا ہوا اس کے ساتھ. اس کو یہ چیزیں بہت شاکنگ لگیں گی، کیونکہ وہ ان کو پہلی دفعہ ایکسپیرینس کر رہا ہے، اور وہ واقعی میں شاکنگ ہیں. لیکن ہم ان چیزوں کو ہر روز ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور جب آپ ہر چیز کو اگر روز ایکسپیرینس کریں گے تو وہ آپ کے لیے ایک عام سی چیز بن جائے گی، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہے گی آپ کے نزدیک، ہیبیچول ہو جائے گی. جیسے ہمارے ہاتھ میں یہ فونز ہیں، موبائل فونز ہیں، ہم اس سے ویڈیو کانفرنس کر رہے ہیں. اگر آج سے 100 سال پہلے کسی کے ہاتھ میں یہ چیز ہوتی، رائٹ، اور وہ کسی سے ویڈیو کانفرنس پہ بات کر رہا ہوتا، تو باقی لوگ تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے ہیں یا کوئی میریکل ہو گیا ہے، کچھ ہوا ہے، یقین نہ ہے ان کو، رائٹ. تو جو چیزیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں ہم ان کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی اہمیت اور ان کے بارے میں ہمیں تعجب کرنا ہماری نظروں سے ہٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بیسکلی ایک طرح سے تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں، اور یہ ان تمام نعمتوں کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اب، اور اس لیے ہم ان کو ڈسمس کر دیتے ہیں، رائٹ. سو فبأي آلاء میں جو لفظ اعلیٰ کا لفظ ہے، شاید اس کی طرف اشارہ ہے. دوسری طرف یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق
سے جب انسان کوئی بھی چیز بنانے کی کوشش کرے گا تو وہ اس مخلوق سے مقابلہ نہیں کر سکے گی. جیسے پھلوں کا کور ہے، رائٹ؟ آپ کھانے کو کور بناتے ہیں، آپ جو بھی کور بنا لیں کھانے کا، آپ پھلوں کے کور، پھلوں کے اقمام سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کوئی بھی کھانا بنا لیں یا کوئی بھی کھانا بنانے کی کوشش کر لیں، جو نیوٹرینٹس آپ کو نیچرل فوڈ میں ملیں گے وہ آپ کو کسی سپلیمنٹ میں بھی نہیں ملیں گے آخر میں. اسی طرح جو درخت اور آسمانوں کا آرکیٹیکچر ہے، آپ جو بھی آرکیٹیکچر بنا لیں آپ اس کی سفسٹیکیشن سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے. مزید پیچھے جائیں تو آپ جو بھی کلام بنا لیں، جو بھی کتاب لکھ لیں، جو بھی شعر پڑھ لیں، آپ قرآن کی سفسٹیکیشن، اس کی گہرائی، اس کی خوبصورتی کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ تمام آلاء ہیں اللہ تعالیٰ کے شروع سے آخر تک، رائٹ؟ آپ جتنے بھی پنکھے چلا لیں، جو اللہ تعالیٰ کی سمر کی بریز ہے یا جو اسپرنگ کی بریز ہے، جو ہوا چلتی ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے، آپ اس کو کبھی کمپیٹ نہیں کر سکتے. آپ بیچ پہ کھڑے ہو کے آپ بیچ کی ہوا آپ کے پاس آ رہی ہے، پانی کی، رائٹ؟ تازہ ہوا آ رہی ہے. آپ جتنی بھی ایئر کنڈیشننگ بنا لیں آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، رائٹ؟ تو آئی تھنک اعلیٰ سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ایسے کارنامے جن کا انسان کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ان کو ایک تو وہ اگنور کرتا ہے، اور دوسری طرف آئی تھنک تکذیب سے مراد یہاں صرف یہی ہے کہ یہ بھی ہے کہ اس میں کیا بڑی بات ہے. یعنی اس کے وجود کا اعتراف تو اعتراف کرتا ہے انسان، انکار نہیں ہے کہ اس کا وجود ہے، ان نعمتوں کا یا ان عجیب چیزوں کا، لیکن ان کے عظیم ہونے میں، ان کے عجیب ہونے میں مجھے تو کوئی عجیب بات نظر نہیں آتی. یہ تو نارمل سی چیز ہے، یہ تو صرف سائنس ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے. یہی ہوئی نا تکذیب. اچھا قرآن مذہبی کتابیں اور بھی مذہبی کتابیں، اس میں کیا بڑی بات ہے. اچھا اس میں ایک دو ایسی باتیں کی گئی ہیں وہ اور کتابوں میں بھی کی گئی ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے. یعنی اس چیز کو ان جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو ایک طرح سے ڈیمینش کر کے، کم تر کر کے ان کی طرف یہ رویہ رکھنا، یہی میرے خیال سے تکذیب ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. جیسے لو شئنا لقلنا مثل هذا، قریش نے بھی کہا تھا نا، ہم چاہتے تو ہم بھی ایسی بات کہہ دیتے، اس میں کیا ہے، رائٹ؟ استاد یہاں پہ جو دوسرا ہے کہ ابھی تک ساری آیات میں اگر انسان سے اللہ تعالیٰ مخاطب بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ ضمیر استعمال ہی نہیں کرا جو ڈائریکٹ مخاطب ہونے کے لیے ہوتا ہے. یہاں پہ آ کے فائنلی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے یوز کر لیا کاف یوز کر کے، کما. تو یعنی اس مومنٹ پہ یہ کیوں ضروری تھا، یعنی کما آنا اتنی نعمتوں کے ذکر کے بعد، پہلی بات. اور دوسرا یہاں پہ جو کما ہے وہ تثنیہ ہے، تو یہاں پہ تثنیہ کیوں ہے؟ یہ پہلا خطاب نہیں ہے، دوسرا خطاب ہے. پہلا خطاب تھا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، وہاں بھی تم کا ذکر ہے لیکن وہ انسانوں سے. تو وہیں سے اشارہ شروع ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف کلام نہیں کر رہے، اس کی توقعات بھی ہیں. اور توقع عربی میں دو طرح کی ہوتی ہے، یا آپ کسی کو حکم دے رہے ہیں یا انسٹرکشن کر رہے ہیں براہ راست، یا آپ غیر براہ راست طریقے سے، دوسرے طریقے سے انڈائریکٹلی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. میں مثال دیتا ہوں آسان سی، پانی دے دو. پانی نہیں دو گے، دونوں انسٹرکشنز ہیں، لیکن ایک انسٹرکشن کو سوال کے ضمن میں لایا گیا ہے، اسلوب میں لایا گیا ہے، رائٹ؟ کیا ادھر ہی کھڑے رہو گے؟ ایک ہے ادھر آؤ، دوسرا کیا ادھر ہی کھڑے رہو گے، رائٹ؟ اب یہ ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ کہنے کے بجائے کہ تکذیب نہ کرو یا شکر کرو یا اعتراف کرو، رائٹ؟ یہ کہنے کے بجائے اچھا اور بھی تم یہی حرکتیں کرتے رہو گے، انہی آلاء کی تم اور کون سی آلاء کی تکذیب کرو گے اس کے علاوہ. اس میں دو باتیں ہیں کنایتاً جو کہی جا رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں تھا، جو یہ اتنا کفر کافی نہیں، اور بھی کرنا ہے تمہیں؟ اتنا کچھ انکار کر لیا، اب اور بھی کرو گے، اس سے بھی آگے جاؤ گے. تو یعنی اس لسٹ کے بعد یہاں تک کہ
یہی کافی ہونا چاہیے تھا، اب بہت ہو گئی تمہاری حرکتیں، بہت ہو گیا تمہارا انکار، اور کیا رہ گیا کرنے کو؟ ایک طرح سے ایک ریٹوریکل سوال پوچھا جا رہا ہے، اب بس کر دو، اب بس کر دو۔ اب جب اس کے بعد جتنے مزید سیکشنز آ رہے ہیں وہ اچھا اب بھی بس نہیں کرو گے، اچھا اب تو بس کر دو، اب بھی نہیں کرو گے، اچھا اور بھی کرو گے۔ تو یہ انسان کا جو ایک شاکنگ سا ناشکرا پن ہے نا، اور جو اس کا شاکنگ سا ڈینائل ہے، اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، اور اس کو اس اسلوب میں بڑے افیکٹو سائیکولوجیکل اسلوب میں لایا گیا ہے۔ دوسرا یہاں پہ جو سوال ہے، جو بہت مشہور سوال ہے، وہ کما کیوں ہے، کا کیوں نہیں ہے، یا کم کیوں؟ کم ہوتا تو پھر اس کا تعلق عقیمو سے بن جاتا، عقیمو قائم کرو، میزان کو قائم کرو، اور یہاں پر ہوتا فبأي آلاء ربكم تكذبون، رائٹ؟ لیکن کما کے مراد تم دونوں، اور پھر ابھی بھی اس آیت میں بھی پتہ نہیں چل رہا کہ تم دونوں سے کیا مراد ہے۔ اب اگلی 2 آیات میں جا کر بات کھلے گی، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج۔ اچھا پتہ چلا انسان اور جن 2 ہیں۔ تو پہلا منطقی سوال یہ تھا کہ اگر جنوں اور انسانوں سے دونوں سے ہی بات کرنی تھی تو پہلے جن انسان کا ذکر ہوتا، اس کے بعد دونوں کی طرف خطاب ہوتا، لیکن یہاں ان کے ذکر سے پہلے دونوں کا خطاب ہے۔ اب اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ اس کی تو سینس بنتی ہے، کیونکہ جن انسان کا ذکر آ گیا، اب کہا تم دونوں کس چیز کا انکار کرو گے، تو سب کے ذہن میں آ گیا جن اور انسان کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن ابھی جن انسان کی بات نہیں، ابھی صرف انسان کی بات ہوئی تھی، جیسے تم نے کہا بشرا۔ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ جب انبیاء کے مخالف آتے ہیں تو شیاطین الانس والجن زخرف القول غرورا، جن والانس، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ اسی طرح ہم نے تمام انبیاء کے لیے جو دشمن رکھے، اس میں شیاطین تھے جنوں کے اور انسانوں کے، وہ ایک دوسرے کو ورغلاتے رہتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کر کے انکریج کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک فارمولہ بتایا کہ تمام انبیاء اور تمام رسول کے جو دشمن ہیں وہ انسان اور جن کا گٹجوڑ ہے، ایک گروہ ہے جو اکٹھے ہو کر کام کرتے ہیں۔ اس طرح سے سمجھ لیں سیرت میں کہ قریش جو ہیں، ابو لہب ہو گیا، ابو جہل ہو گئے، جو بھی ہو گئے، جو رسول کے مخالف ہیں، ان کے پیچھے شیاطین ہیں جو ان کو وسوسہ کر رہے ہیں۔ ان کو علم ہو نہ ہو الگ بات ہے، الگ فرض کریں ان کو ہے ہی نہیں، لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ الگ اس ٹیم میں وہ اکیلے نہیں ہیں، وہ اور ان کے شیاطین بھی ہیں۔ تو وہ شیاطین الانس بن رہے ہیں اور ان کے پیچھے شیاطین الجن ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب رسول دعوت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں یا جوابی کارروائی ہوتی ہے قرآن میں، تو وہ جو ظاہری آپ کا اپوننٹ ہے جو آپ کے خلاف ہے، اس کو آپ جواب دے رہے ہیں، تو قریش سے یوزولی بات ہو رہی ہوتی ہے، ان کے کفار سے بات ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں قرآن نے اس موقع پر لا کر جن کو خبردار کر دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم بیہائنڈ دی سینز ہو، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تو میں تمہیں شروع سے دیکھ رہا ہوں اور تمہاری حرکتیں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کیسے کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب قریش بھی سن کے کہہ رہے ہیں کما کون ہے، جن بھی کہہ رہے ہیں کما کون ہے۔ اب خلق الانسان من صلصال وخلق الجان، جن کہتا ہے او مائی گاڈ، ہم پہ بھی کیمرہ ہے، ہم تو جن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو چھپا ہوا ہو، جنّا فلما جن علیہ اللیل، جب رات نے اس کو ڈھکا دیا، چھپا دیا، رائٹ؟ جنین عربی میں وہ جو ماں کے پیٹ کو بھی جنین کہتے ہیں کیونکہ بچہ اس میں چھپا ہوتا ہے۔ جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ پودوں کے نیچے جو ہے وہ مٹی چھپی ہوتی ہے، گھنی پتوں کے نیچے اور گھاس کے نیچے۔ تو جن اپنے آپ کو چھپی ہوئی حقیقت سمجھتے ہیں، کوئی کیمرے پہ نہیں آتے، کوئی پکڑ نہیں جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسپوز کر دیا اور بڑے شاکنگ طریقے سے ایکسپوز کیا، اور انہی کے طریقے سے ان کو پہلے ان کو پتہ بھی نہیں چلا ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور پھر بعد میں دونوں ہٹ ہوئے۔ دوسری طرف قریش کو ایک مزید تھپڑ مارا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ حرکتیں صرف تمہاری نہیں ہے، تم اصل میں شیاطین کے ساتھ جڑے ہوئے ہو۔ اور یہ کیونکہ ان کی زخرف القول میں یہ بھی تھا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ جن کا سایہ ان پر ہے،
جن کا شکار وہ ہیں، رسول ہیں علیہ السلام، رائٹ؟ اور اچھی بات، صحیح بات ہم کر رہے ہیں اور غلط بات کی طرف وہ لے کے جا رہے ہیں۔ اب اس صورت میں جنوں کی طرف ان کو منسوب کر دیا، تم اور جن ایک ہی راستے پر ہو، تم اور شیاطین بیسکلی ایک ہی راہ پر جا رہے ہو، تم ایک ٹیم ہو اور یہ دوسری طرف ہے، تو وہ ایکوزیشن ریورس ہو گئی۔ سورۃ الطور میں اشارہ تھا وما هو فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اصل میں کاہن اور مجنون دونوں کا جنوں سے تعلق ہے۔ کاہن جو ہے وہ جن کو ہائر کر کے جن سے بات کر کے انفارمیشن لیتا تھا، اور مجنون جن کا وکٹم بن جاتا تھا، رائٹ؟ لیکن دونوں کا تعلق اصل میں جنات سے ہے۔ وہاں قرآن نے انکار کیا کہ آپ نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں، اور یہاں ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ کاہن ہوں اور ہو سکتا ہے کچھ جنوں کے اثرات میں آ گئے ہیں، کہ ایسے کہ نہیں کہ جن چڑھ گیا ہے، لیکن جن کے وسوسے تو ضرور سن رہے ہیں۔ تو اس لیے فبأي آلاء ربكما تكذبان میں ایک طرح سے ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہو رہی ہے یہاں پر، رائٹ؟ اس مرحلے پر آ کر۔ تو استاد یہ تو سمجھ آتی ہے کہ جتنی بھی پیچھے نعمتوں کا ذکر ہوا ہے وہ اگر میں انسان سے مخاطب ہوں، میں سمجھ آتی کہ اچھا میں کہوں کہ آپ تکذیب کر رہے ہو، رائٹ؟ لیکن اعلیٰ اگر دونوں کے لیے ہے پھر، یعنی ان کے پیچھے چھپے ہوئے جن یا پھر شیطان، تو اس لحاظ سے اعلیٰ ان کے لیے کیا ہوگا پھر؟ پہلے قرآن کو لے لیتے ہیں، کیونکہ پہلی نعمت قرآن تھی جس کا ذکر کیا ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو آسمان بند کر دیا گیا، سورۃ الاحقاف میں، سورۃ الجن میں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی آسمان بند کیوں ہے، ہم پر فائرنگ کیوں ہو رہی ہے۔ پھر ان کو اندازہ ہوا کہ یہ قرآن کی وجہ سے ہے، ان کو پتہ چلا، تو ان کو قرآن کی عظمت کا اندازہ اتنا ہے جتنا انسانوں کو بھی نہیں ہے، جنوں کو بلکہ اس سے کہیں زیادہ ان کو احساس ہے کہ یہ قرآن کیا چیز ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر جب آسمان کی بات کی ہے تو ہم آسمان کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ آسمان کو ہم سے زیادہ کون ایکسپیرینس کر رہا ہے؟ جنات۔ الشمس والقمر بحسبان کا زیادہ اندازہ کسے ہے؟ جناب ہمیں ایک اینگل سے، ان کو مختلف اینگل سے ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، دور دور کے درخت اور ستاروں کی زمین، ستاروں کی کائنات کا ایکسپیرینس ہم سے زیادہ، کہیں زیادہ کس کو ہے؟ جنات کو۔ جنگلوں کے اندر تک جہاں کبھی کوئی انسان گیا نہ ہو وہاں کون جا چکا ہے؟ جنات جا چکے ہیں۔ سمندر کی تہہ پر جہاں انسان کبھی نہ پہنچ چکا ہو وہاں کون جا چکا ہے ابھی تک؟ جنات جا چکے ہیں۔ ان کا ایکسپیرینس اس دنیا کا ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، میں نے اسپیشیز کی بات کی، کس عرب کو پتہ ہوگا کون سی اسپیشیز کہاں ہوتی ہے؟ اس کو کیا پتہ ہوگا کہ انٹارکٹیکا میں پولر بیئرز ہوتے ہیں یا پینگوئنز ہوتے ہیں؟ اس کو کیا پتہ ہوگا؟ جن کو پتہ ہوگا، جن نے دیکھیں، جن نے ہر طرح کے پھل دیکھیں مختلف جگہوں پہ، وہ خود کھائے نہ کھائے اس سے فرق کم پڑتا ہے، اس نے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان، اس نے مختلف قسم کے حب دیکھے ہیں، عصف ریحان دیکھی ہیں۔ تو اس جن نے جو ایکسپیرینس کی ہے دنیا، وہ انسان کی دنیا سے کہیں زیادہ اس کی اپریشیشن ہے، کیونکہ اس کی ایکسیس زیادہ ہے، اور پھر یہاں پر اگر نعمت کا مفہوم لیں گے تو اس کو شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن اگر اس کا کمالات کا مفہوم لیں گے تو اس کو کمال کا اپریشیشن تو اس کو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات میں سے ہے۔ اگر ہم اس آیت کی تکرار کو دیکھیں تو بہت زیادہ دفعہ اس صورت میں آئی ہے، تو اس کی کیا ایک طرح سے وجوہات بنتی ہیں، اور ہر نعمت کے بعد یہی تکرار ہے؟ یہ اصل میں ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے، یعنی آپ کچھ چیزوں کے بارے میں سوچو اور پھر ڈانٹ سنو، پھر سوچو پھر ڈانٹ سنو، پھر سوچو پھر ڈانٹ سنو، اور یہ میرے نزدیک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم ان چیزوں کو روز دیکھتے ہو لیکن تم سوچتے نہیں ہو۔ اب بار بار روکا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اب سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو، پھر سوچو۔ لیکن جو عجیب چیز ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور پھر یہ سوال پوچھا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن ان نعمتوں کے بعد قیامت کا دن شروع ہو جائے گا اور پھر دوبارہ یہی سوال آئے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لیکن اب اس کا مفہوم بالکل کچھ اور ہے، اس وقت تک مفہوم بدل چکا ہوگا۔ تو ہمیں جو آبزرویشن کرنی ہے وہ یہ نہیں کرنی کہ اتنی دفعہ کیوں کہا ہے۔ زیادہ بات کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی کو جو زیادہ سویا ہوا ہے اس کو زیادہ اٹھانے کے لیے الارم بار بار بجانا پڑتا ہے، رائٹ؟ تو وہ تو ایک
سمپل سی بات ہے، لیکن اس کا فلیور کیسے بدل رہا ہے، اس کا مفہوم کیسے بدل رہا ہے، اس پہ ہمیں نظر رکھنی پڑے گی جیسے جیسے ہم پروگریس کریں گے. اب اس کا کچھ مفہوم ایک جیسے ہیں، جیسے یہاں پر ابھی نعمتوں کا ذکر ہے تو ایک ہی طرح کا مفہوم نکلتا ہے، ری انفورس ہوتا ہے. جب سبجیکٹ بدل جائے گا تو پھر اس کا مفہوم بھی بدل جائے گا، اور پھر دوبارہ سبجیکٹ بدلے گا تو پھر دوبارہ دفعہ مفہوم. کیونکہ جہنم کے کانٹیکس میں کہنا فبأي آلاء ربكما تكذبان ایک بات ہے، جنت کے کانٹیکس میں کہنا فبأي آلاء ربكما تكذبان وہ دوسری بات ہو گئی، وہ پہلی والی بات کی طرح نہیں ہے، وہ دو مختلف آڈینس سے ایک بات کہی جا رہی ہے، اور دونوں کی حقیقت کچھ اور ہے، دونوں کا سیاق کچھ اور ہے.